الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایھا الطلباء والطالبات، عربک 1، آج کا یہ لیکچر 15واں لیکچر ہے اور اس کے بعد ایک اور لیکچر ہے اور اس کے بعد آپ کے سالانہ امتحان ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے افعال جو ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں ان کی بحث۔ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3۔ آپ نے پہلے جو فعل ماضی پڑھا ہے اس میں 3 حرف تھے، ذا، را، با، فا، تا، ہا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج جو ہم ابواب پڑھ رہے ہیں اس میں 3 سے زیادہ، ایک حرف بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی، اور 3 بھی، اور 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کو ثلاثی مزید، یعنی ثلاثی 3 حروف کے بعد جو زائد حروف ہیں وہ مزید ہیں فی ہی، یعنی اس فعل میں۔ یہ ابواب جو ہیں ان کی تعداد کافی ساری ہے، لیکن ان میں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان کا علم آپ تک پہنچا دوں، تاکہ جب قرآن کا ترجمہ کریں، حدیث کا ترجمہ کریں تو آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھیے۔ پہلا باب جو ہے وہ ہے اکرامہ۔ اس میں دیکھیے الف زیادہ ہے، ویسے کاف، رے، میم یہ 3 حروف اصلی ہیں۔ فعل ماضی میں کاروما، یہ 3 حروف اصلی ہیں، الف اس میں زائد آ گیا۔ اس سے جو فعل مضارع بنے گا وہ ہے یکرمو۔ یکرمو، اکرامہ، یکرمو۔ اکرامہ کا مطلب ہے کہ اس ایک مرد نے اکرام کیا، تعظیم کی، عزت کیا، احترام کیا۔ تو اس سے مضارع کیا بنے گا؟ یکرمو۔ تو وزن یہ جو ہے اس کے اوپر پیش آئے گا، جبکہ فعل مضارع جو ثلاثی تھا اس میں آتا تھا یفتحو، یہ کے اوپر زبر ہوتی تھی، یہاں کیا ہے؟ یہ کے اوپر پیش ہے، اور آخری سے پہلے کے نیچے زیر ہے، آخری سے پہلے کے نیچے زیر آئے گی۔ تو اکرامہ یکرمو، اکرامن وہ اس کا مصدر ہے، اکرام۔ اس سے جو فعل امر آئے گا، دیکھیے میں آپ کو یہ صفحہ نمبر 90 یہ بھی آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، اس کے پر یہ ابواب موجود ہیں۔ اس اکرمہ فعل ماضی ہے، اس سے یکرم فعل مضارع بنے گا، اور اس سے فعل امر اکرم بنے گا، اکرم، اور اس سے اسم فاعل جو ہے وہ بنے گا مکرمن، مکرمن۔ یہ آپ ذرا احتیاط سے سنیں اور اس کو مکرمن، آخری سے پہلے کے نیچے زیر اگر آئے تو یہ اسم فاعل ہوتا ہے، اگر آخری سے پہلے کے اوپر زبر آ جائے مکرمن تو وہ اسم مفعول بن جاتا ہے۔ ثلاثی کا اسم فاعل جو ہے فاعلن کے وزن پر ہوتا ہے اور مفعول مفعولن کے وزن پر ہوتا ہے، لیکن مزید میں کیا ہے؟ مکرمن، یعنی آخری سے پہلے کے نیچے زیر آئے تو پھر اس کے بعد اسم مفعول مکرمن۔ مکرم کا معنی ہے عزت کرنے والا، اکرام کرنے والا۔ مکرمن جس کی عزت کی جا رہی ہو وہ اسم مفعول ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں کافی غلط بولتے ہیں، معزز سامعین، معزز نہیں ہے، معزز ہے، یعنی جن کے معزز کا معنی اسم فاعل ہے، یعنی سامعین عزت کرنے والوں، یہ تو معنی ہی الٹ گیا، اور ٹی وی پہ بھی یہ آتا ہے لیکن کوئی اس کا خیال نہیں کرتا۔ تو آپ ایسے نہ کریں، آپ غلطی نہ کریں۔ تو مکرمن ری، تو یہ اسم فاعل ہوگا، مکرمن اسم مفعول ہوگا۔ ایک تو یہ باب ہے۔ دوسرا ہے علامہ۔ علامہ بظاہر تو عین لام میم ہے، لیکن لام ڈبل ہے، اس لیے یہ باب پہلا جو تھا اس کو کہتے ہیں باب اکرام، اور یہ دوسرا جو ہے اس کو باب تعلیم کہتے ہیں۔ مصدر چونکہ تعلیم ہے اور اس کا ہے اکرام، یا اس کو باب تفعیل بھی کہتے ہیں، یہ فعل یفعل کے وزن پر ہے۔
علمہ کا معنی ہے کہ اس شخص نے دوسرے کو تعلیم دی، باب تفعیل اس کو کہتے ہیں۔ یعلم، دیکھیے وہ تعلیم دیتا ہے، دے گا، اور اس کا جو فعل امر ہے وہ یہ ہے کہ آخری کو ساکن کر دیں گے۔ باب تفعیل کا فعل امر کیا ہے؟ علم، تو ایک جو ہے وہ تعلیم دے۔ معلم، تعلیم دینے والا اسم فاعل، معلم جس کو تعلیم دی جا رہی ہے، علم سکھایا جا رہا ہے، تو وہ اسم مفعول ہوگا اور مصدر ہوگا تعلیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو باب ہو گئے، ایک ہے باب افعال، اکرم یکرم، افعل یفعل، اور دوسرا ہے تفعیل، علم یعلم۔ اب آپ دیکھیں کہ تیسرا باب جو ہے وہ ہے جاہد۔ جاہد، اس میں زائد کیا ہے؟ الف جیم اور ہے اور دال، یہ اصلی حروف ہیں، ایک الف اس میں زائد ہے، تو اس لیے باب کیا بنے گا؟ جاہد یجاہد، جاہد یجاہد، اور اس کا مصدر ہے جاہد یجاہد، جہادن بھی ہے اور مجاہدتن، مجاہدتن، جاہد اور یجاہد وہ جہاد کرتا ہے یا کرے گا، اور اس سے جو فعل امر بنے گا وہ ہے جاہد، تو ایک جہاد کر، مجاہد جہاد کرنے والا، مجاہد جس پر محنت کی جائے، جد و جہد کی جائے، مجاہد جس کے جو ہے اوپر جہاد کیا جائے۔ 3 باب ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور باب ہے اور وہ ہے انکسرا۔ انکسرا، الف بھی اس میں جو ہے وہ زائد ہے اور نون بھی زائد ہے، 2 حروف اس میں زائد ہیں، اور پہلے جو 3 ہم نے پڑھے اس میں ایک ایک حرف زائد تھا، اور یہاں کیا ہے کہ یہ انکسرا ینکسر، انکسر یعنی باب جو ہے یہ فعل امر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے آئے گا تناثر، انکسر، تو توڑ دے یا خود ٹوٹ جا، منکسر، ہم کہتے ہیں نا منکسر المزاج، جو بہت ہی متواضع ہو، خود اپنے آپ یعنی جو ہے اپنے شخصیت کو بڑا ہی تواضع کی طرف لے جانا، اس کو کہتے ہیں منکسر۔ اور منکسر جس کو توڑ دیا گیا ہو، جس کو توڑ دیا گیا ہو وہ منکسر، منکسر توڑنے والا، منکسر۔ اور اس سے جو ہے انکسار اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ مت۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے اگلا باب ہے اجتنابا، اس میں الف بھی زائد ہے اور تے جو ہے وہ بھی زائد ہے، اور اصل ہے جیم نون بے، ٹھیک ہے؟ اجتنابا، جانب کو، اجتنبا یجتنبو، امر آئے گا اجتنب، آخر میں ساکن کریں گے، اور اس سے جو اسم فاعل بنے گا وہ مجتنب، مجتنبن، اور جس سے اجتناب کیا جا رہا اس کو کہا جاتا ہے مجتنبن، اور مصدر کیا ہے؟ اجتناب، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اور وہ ہے باب استغفر، استغفر، دیکھیے اصل حروف کیا ہیں؟ الف بھی زائد، سین بھی زائد، تے بھی زائد، 3 حروف زائد ہیں، اور غافارا اصل ہیں، غین فیر ہے، اس کے اندر جو ہے الف سین یہ تے زائد لگا کر اس کو ہم کہیں گے یستغفرو، یستغفرو، اور امر کیا آئے گا؟ استغفر، 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 تو کیا ہے؟ بخشش مانگ، اور مستغفر بخشش مانگنے والا، مستغفر اس میں مفعول ہے، اور استغفار ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیے کہ باب اکرمہ یکرم و اکرام، افعال، علم یعلم و تعلیم، اور پھر اس کے بعد جاہد یجاہد و مجاہدت، اور پھر اس کے بعد انکسر ینکسر، انکسر کا معنی ہوتا ہے خود ٹوٹ جانا، اور کسر کا معنی ہوتا ہے دوسری چیز کو توڑ دینا، اور اجتنابہ کا معنی خود اجتناب کرنا، خود بچنا، اور استغفر کا معنی ہے بخشش کی طلب۔ یہ جو سین ہے نا یہ طلب کے لیے آتا ہے، اس باب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں طلب کے معنی میں، استغفر کا معنی ہے تو بخشش طلب کر،
इस्तग़फ़र उसने बख्शिश मांगी। तो ये इस तरह जो है ये अबवाब हो गए। और अब आप तमरीन नंबर 47 को देखें। इसमें आपने क्या करना है कि ये जो अबवाब हैं 3 और 3 6 अबवाब, कुछ ज़्यादा, वैसे तो ये 9 हैं, बाकी आप छोड़ दें, मैंने भी छोड़ दिए। तो आप इनमें से जो हैं ये 6 जुमले इसमें तलाश करें जिसमें ये बाब पाया जाता हो। ये तमरीन नंबर 47 है। और इसी तरह आप ये बे भी है, जीम भी है, जहाँ भी आपको ये 6 जुमले मिले आप उसका वो ये करें। इन्हीं बाब से मुताल्लिक़ जो है तमरीन 48 जो है इसको आप देखें कि यहाँ अपने मेहमान की इज़्ज़त करो। देखो यहाँ क्या है, यहाँ है कि अक्रिम ज़ईफ़ा का, अक्रिम फ़ेल अमर है। तो आप ये इसमें भी ये जो अलिफ़ है तमरीन 48 और बा है और जीम है, इन तीनों में आप ये 6 अबवाब के 6 जुमले तलाश करेंगे। ये जो अरबी के तमरीन थी इसमें आपने क्या करना है कि ये देखिए इसमें जो पहला जुमला है नज़्ज़िफ़ असनाना का बादल अक़ल, नज़्ज़िफ़ जो है ये फ़ेल बाब कौन सा है, अल्लमा, अल्लिम, नज़्ज़िफ़ तू साफ़ कर। तो इसमें भी आपने क्या करना है कि 6 जुमलों को आपने ज़बर ज़ेर पेश लगानी है और 6 ही जुमलों का आप जो हैं वो बताएंगे कि ये इसमें बाब कौन सा, यूँ लाइन लगाएं, इस तरफ लिखेंगे बाब और इस तरफ जो है ना आप लिखेंगे कि ये बाब कौन सा है। इस तरफ लिखेंगे बाब कौन सा है, इस तरफ आप लिखेंगे वो फ़ेल जो है वो लगाएंगे कि फ़ेल वो अमर है नहीं है, जो भी है वो आप लिखेंगे। तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। इसी तरह उर्दू के भी आप 6 जुमले 6 अबवाब से मुताल्लिक़ जो हैं उनके आप सिर्फ तर्जुमा करेंगे और इंशाअल्लाह अब इसके बाद जो है आपका एक लेक्चर बाकी रह गया है और फिर आपका जो है इम्तिहान फ़ाइनल होगा। शुरू से लेकर जितनी तमरीनें हैं, जितने कवायद नहीं पूछे जाएंगे, ये तमरीनें हैं जो जुमले आपने किए थे उन्हीं में से आएगा, बाहर से कोई जुमला इंशाअल्लाह नहीं आएगा। तो आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपका साथी और हामी और नासिर हो।